بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کی یہ ہے، خودکشی کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ میں جب مروں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، واقعی بڑا مظلوم تھا، اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ جبکہ اللہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اتنا غلط نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت مل جائے۔ لوگ جیلوں میں بھی پڑے ہیں، ہاں کسی کا دماغی توازن خراب ہو جائے ٹینشن کی وجہ سے، پھر وہ مر جائے۔ بعض ایسے بھی خودکشی کرتے ہیں لوگ کہ وہ غم کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو نارمل ہو، دماغ صحیح کام کر رہا ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر مار لیا تو وہ جو غم تھا نا، اس میں جو صبر کے ثواب تھے اور اس پہ جو فضیلتیں تھیں وہ ساری ختم، وہ غم بھی، اور اس سے بڑے غم میں اپنے آپ کو ڈال لیا، اور اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی ہائے بیچارے نے خدائے دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اگر وہ صبر کر لیتا، روتا پیٹتا بے شک، چیخو پکار کرتا، تو بھی صابرین میں شمار ہوتا۔ غم میں رونے کی بھی اجازت ہے، ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت ہے، ایسا نہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صبر کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو پھٹ جائے گا آدمی۔ تو اللہ نے رونے کی بھی اجازت دی، ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت دی ہے اعتدال کے ساتھ، اور اگر بہت زیادہ غم ہو رہا ہے تو چیخو پکار کی بھی، بعض دفعہ چیختا بھی ہے انسان، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت۔ قتل کر دیا تو آپ امتحان میں ناکام۔ اور ایسے آدمی پہ ترس نہ کھائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہائے، ابھی ادھر چند سال پہلے ایک 18 سال کے لڑکے نے خودکشی کی کسی لڑکی کے عشق میں۔ لڑکی کے ابا نہیں مان رہے تھے، وہی ہے نا میں نے بتایا سارا مسئلہ کہاں ہوتا ہے، ابا کا ہوتا ہے، ابا نہیں مان رہے تھے، وہ لٹک گیا۔ جس دن اس لڑکی کی شادی تھی نا، رخصتی تھی، وہ کسی اور کی دلہن بن کے، تو یہ اس کے وہی جذبات آئے، وہ جو میری دلہن بننی تھی وہ وہاں چلی گئی، تو یہ لٹک گئے۔ تو مجھے بتایا، میں نے کہا بہت حرام موت مرا ہے، بہت گندی موت مرا ہے، اور عورت کی لالچ میں مر گیا۔ اسی لڑکی کو لقوہ ہو جاتا، پھر اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہیں لٹکنے کی کوشش، کہتا ہے جہاں اچھا ہوا تو ڈسٹیمپر پہ اتنا زیادہ متاثر ہونا، رنگ و روغن سے اتنا متاثر ہونا کہ اس کی خاطر جان دے رہے ہو۔ ماں کی خاطر جان دو، باپ کی خاطر جان، کا یہ مطلب نہیں کہ لٹک جاؤ، اپنے آپ کو ان کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو ثواب بھی ملے گا۔ ملک کی خاطر جان دو، اپنے ایمان اور اپنے مذہب کی خاطر جان دو، دنیا بھی سلوٹ کرے گی۔ جو شہید ہوتا ہے اس کو کیسی عزت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے ماشاءاللہ اپنے ملک کی خاطر جان دی، اس نے اپنے باپ کی خاطر جان دی، اس نے اپنے بھائی کی خاطر جان دی۔ بیوی کی خاطر بھی جان دو تو اچھا اجر ملے گا۔ گرل فرینڈ کی خاطر جان دو گے، حرام موت ہے، یہاں بھی حرام اور وہاں بھی حرام، اور اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ کسی اور کے بستر کی زینت بنے گی، اسی کے ساتھ سوئے گی۔ ممکن ہے تھوڑے دن تک خیال آئے کہ میرا بڑا عاشق تھا، لیکن اتنا نہیں خیال آئے گا چلو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں، فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آئے گی، اور شریعت بھی اس کو منع کرے گی۔ شریعت کہے گی جس سے شادی ہوئی ہے وہی ہے، عشق بھی اس سے کرو، محبت بھی اس سے کرو۔ وہ مر جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ مناؤ، یہ مر گیا بوائے فرینڈ، بالکل سوگ نہیں مناؤ۔ تو یہ بوائے فرینڈ کی اسلام میں کوئی حیثیت، بول لیا کرو نا یار، نہیں ہے، نہ گرل فرینڈ کی نہ بوائے فرینڈ۔ میاں بیوی کے رشتے کی بہت اہمیت ہے، بہن بھائیوں کے رشتے کی ہے، باپ بیٹے کی، ماں بیٹی کی رشتے کی ہے، مقتدی اور مولوی صاحب کے رشتے، یعنی ان کے رشتے کی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ سب رشتے کی، گرل فرینڈ کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ کو اجازت دے دی پڑھ لو، آپ نے نہیں پڑھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو خودکشی کرے گا تو امام مسجد کو چاہیے کہ وہ خود اس کا جنازہ نہ پڑھائے، بائیکاٹ کرے، بائیکاٹ کرے، بولے میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھ گئے، اس کے والدین پڑھیں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے، مغفرت کی دعا جائز ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تاکہ ہم مریں تو ہمارے لیے بھی لوگ دعائیں مانگیں۔ ہم، یہ ایک جرم نہیں ہے، ممکن ہے ہم میں کوئی اور گناہ ہو، اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ دل میں چاہنا کہ وہ جائے جہنم میں، یہ بھی غلط ہے۔ تو جہنم تو ایسی چیز ہے بھائی، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو بچائے اس سے، چاہے خودکشی کرنے والا ہو کوئی بھی ہو۔ لیکن جو ظاہری حکام ہے شریعت کے، وہ کیا ہے کہ اس کو اپریشیٹ مت کریں آپ، تاکہ دوسروں میں خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ ہو۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کا یہ انجام ہوا، عزت بھی گئی، جان بھی گئی، تو جو باقی لوگ لٹکنے کے لیے تیار تھے وہ ڈر جائیں گے کہ بھائی اس کا تو سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور پاکستان میں خودکشی کرنا قانونی جرم بھی ہے۔ اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے، پکڑا جائے، تھانے میں رپورٹ کرا دے، پولیس آئے گی اس کو پکڑ کے لے جائے گی۔ جیل میں جب چند دن رہیں گے
اور جب کوئی ایزی لوڈ کوئی بیلنس نہیں آئے گا تھوڑے دن تک تو اس کے 14 طبق انشاءاللہ. اور حیرت کی بات ہے آج کل خودکشیاں ناکام محبتوں پہ ہو رہی ہیں زیادہ تر. آپ جائیں جہاں ہاسپٹل میں جا کے سروے کریں, عشق معاشقے ہیں. اس سے میری بات ثابت ہوتی ہے کہ بر وقت شادی کرا دو گے اپنے بچوں کی تو پھر یہ نوبتیں نہیں آئیں گی. اگر وقت پہ یہ سارے کام ہو جائے کریں نا تو پھر ان حرام کاریوں کی طرف, لیکن اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں بلکہ طنز کریں گے مولوی صاحب پھر گھوم پھر کے ادھر ہی آ گئے, پھر گھوم پھر ادھر. خودکشی کیوں گناہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو, اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو. اس کی اجازت یورپ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, وہاں خبریں آتی ہیں. ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, اس نے سائنٹسٹ تھا یا ریاضی دان تھا, اس نے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو باقاعدہ وہ گیا ہے کہ میں ابھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بڑھاپے سے تنگ آ گیا ہوں. وہ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں نا مگر ہر چیز سائنس نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بڑھاپے میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اب موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے یورپ میں, وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں کو بچانا, ان کا کام ہے بچے وہ کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے, یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے اور اس کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ ایسے طریقے سے اس کو تمیز سے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قصائی کے حوالے کرو ایک دم. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. اسلام میں اس کی اجازت کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے. آپ اس میں یہ بخراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں کسی کام کا نہیں, میں تکلیف میں ہوں. نا 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 نا, آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے. اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے, آپ کا پرچہ سخت ہو گیا, اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو. آپ کے لیے بھی آزمائش, اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو, دادا ہو یا دادی ہو, تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے, یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی بھی آزمائش ہے. اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا, بڑی بہادری سے لڑا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے, تو گویا جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار, یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے, میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں, تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں, تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے, شدید تکلیف میں. تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں. تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل, جب آپ زخموں سے چور ہوں اور چیخ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے, تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی, ہوئی کہیں اور, اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو, لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں کہ سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا, لٹک گئے محبوب کی یاد میں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی, اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بخت لٹکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہائے یہ کیا ہوا, اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا. یہ سچی محبت تھی. اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا. لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی, آپ اپنی خبر میں اور وہ اپنی خبر میں. یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں, لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات, کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے,
عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو، اور آپ یہاں دفن ہیں، آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے، عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھو بھائی، اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر، اس جسم پر اختیار نہیں ہے، لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے. اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا.